بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا یہ ویڈیو پیغام میرے ایبٹ آباد کے گھر سے متعلق شہباز گل صاحب کے جھوٹے الزامات اور من گھڑت بیانات کی تردید اور حقائق سے منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے اچھا انسان جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سب سے برا انسان وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ساتھ ساتھ یہ فرما دیا اگر کوئی فاسد تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کوئی ایسی غلطی کر دو کہ پھر پچھتاوا تمہاری زندگی کا حصہ ہو۔ خواتین و حضرات، یہاں نادانی نہیں بلکہ شہباز گل صاحب تو جان بوجھ کر لوگوں کو من گڑت الزامات کے ذریعے بلیک میل کرتے ہیں۔ مکان بیچنے کے حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرا یہ گھر کہیں آرٹک خطے میں نہیں بلکہ ایبٹ آباد میں واقع ہے، جو اپنی خوبصورتی اور تعلیمی اداروں کی وجہ سے پاکستان کا ہارورڈ کہلاتا ہے، اور حبیب اللہ کالونی اور کاکول اکیڈمی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان میں صرف ایک اونچی دیوار ہے جو ان دونوں کو الگ کرتی ہے۔ ایبٹ آباد میں دو پوش ہاؤسنگ سوسائٹی جو 80s کی دہائی کے اندر ڈیولپ کی گئیں، ایک ہے جناح کالونی اور دوسری ہے حبیب اللہ کالونی۔ یہ مکان 210 مرلے پہ مشتمل ہے، اور 1.5 سال پہلے ایک مرلہ حبیب اللہ کالونی میں مین روڈ کے اوپر 25 سے 30 لاکھ مرلہ تھا۔ اب 30 لاکھ کو 210 سے ضرب دے دیں تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ 3 منزلہ مکان ہے، سارا ماربل کا بنا ہوا ہے۔ گل صاحب $400-500 خرچ کریں اور اپنے کسی دلال کو وہاں پہ بھیجیں، اور یاد کریں آپ نے غلط آدمی کو للکارا ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو ایبٹ آباد کے شرفاء، علماء، لوکل باڈیز کے لوگ، کنٹونمنٹ کے لوگ، انشاءاللہ تعالی ان سے میں ویڈیو بناؤں گا، ان کو حلف دوں گا کہ 1.5 سال پہلے خالی زمین کی قیمت جو ہے وہ کتنی تھی۔ اور پھر میں تمہیں کہتا ہوں تم کو معافی مانگنی پڑے گی، اس لیے کہ جس شخص کے اوپر تم نے جھوٹا الزام لگایا ہے، کتنی منسٹریوں کو میں نے لیڈ کیا ہے، او میرے چپڑاسی بھائی، باہر سے بیٹھ کر نہیں، اندر آ کر ذرا ان سیکٹریوں سے، ایڈیشنل سیکٹریوں سے پوچھو، اور ان سے پوچھو میری ایمانداری کی باتیں۔ گل صاحب، نعیم الحق مرحوم کی وفات کے بعد عمران خان نے جس مسند کے قابل تم نہیں تھے وہ مسند تمہارے حوالے کی گئی، لیکن تم آستین کے سانپ نکلے۔ کہاوت ہے
کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، تم وہ پہلے مجرم ہو جس نے عمران خان کا بیدی ہونے کی حیثیت سے اس کو دھوکہ دیا۔ تم نے ایجنسیوں کو ایسی باتیں کی جس کا عمران خان کو، اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، اور یہ بات خالی عمران خان نے مجھ سے نہیں کی بلکہ پارٹی کے بہت سارے اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہے۔ تم جیل میں رہے، پنز میں رہے یا CIA کے لاک اپ میں رہے، ڈر اور خوف کے کرتوت ہر ایک کی زبان پہ ہیں۔ گل صاحب، آج پارٹی کے اندر جو لوگوں پہ تم جھوٹے الزامات لگا کر تنقید کر رہے ہو، خدا جانے کس کے ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تم اپنی چرب زبانی سے میرے ملک پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ امریکہ میں رہنے والے سادہ لوگ، محب وطن اور عمران خان سے بے حد محبت کرنے والے بلکہ عشق کرنے والے لوگوں کو جو فیری ٹیل کی کہانیاں تم سناتے ہو اور لوگوں کی عمران خان سے والہانہ محبت کے طفیل ان کی قربت حاصل کرتے ہو، مجھ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ تم نے عمران خان کے اعتماد کو سب سے پہلے ٹھیس پہنچائی۔ تم نے میرے لیڈر کو دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی بجائے آؤ ہم پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ اس تحریک کے اندر شامل ہو جو میرے گریٹ لیڈر عمران خان کی رہائی کی تحریک ہے۔ اگر ڈر، خوف اور کاورڈنس، ڈرپوکی تمہاری زندگی کا حصہ نہیں ہے تو میرے چیلنج کو قبول کرو۔ آخر میں نصیحت کرتا ہوں پھر کہ پاکستان کو تباہ کرنا چھوڑ دو، اور میں منتظر رہوں گا کہ کب گھر کی صحیح فروخت کی تحقیق مکمل کرتے ہو، اور اگر تم نے غلطی کی ہے تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، معافی مانگ لو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی پر معافی مانگنا تذلیل نہیں، میں دن قیامت کے اس عزت کا داعی ہوں گا۔ اس لیے تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے غلط الزام لگایا ہے، تم پارٹی کے اندر انتشار کے پیروکار ہو، اور تم پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کسی دوسرے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔